خوشی میں ہر امتی گھر سجا رہا ہے۔ تو جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوگا تو پھر ہر کوئی یہی کہے گا ساڈے آقا دی ساڈی چولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، ساڈے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا، اج یتیماں تے غریباں دی خدا نے سن لئی، بے کساں دا اج کنارے تے سفینہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ یہ مسجد الحرام کا غالباً تیسرا یا چوتھا فلور ہے جس پہ ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے تمام احباب کو، دعائیں کرانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ پاکستان سے رخصت کرتے وقت جنہوں نے مجھے خصوصی طور پر دعا کے لیے حکم فرمایا، میں ان کے لیے بھی خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان اور ایمان کی سلامتی فرمائے اور ان کی تمام آسیں امیدیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرم شریف کی چھت کے اوپر حاضر ہوئے ہیں تہجد کے ٹائم، اور یہ حرم شریف کی چھت کے اوپر ماشاءاللہ طواف کعبہ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ طائف میں آئے ہیں اور یہاں آ کر ظہر کی نماز ادا کی ہے اور احرام بند ہے، اور احرام بند کر پھر ہم یہاں سے روانہ ہو کر مکہ المکرمہ جائیں گے اور عمرہ شریف ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مکہ المکرمہ میں مسجد جارانہ، اس جگہ پہ ہے جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر احرام باندھا اور عمرہ شریف ادا کیا۔ یہ وہ مسجد ہے، مسجد جارانہ، جس مسجد سے ہم آج نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم بھی اس مسجد سے احرام جو ہے وہ باندھ کر عمرہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری گاڑی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ظہر کے بعد یا عصر کی نماز تک ہم مدینہ المنورہ میں پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر مسجد نبوی میں نمازیں ادا کریں گے، روزہ رسول پر حاضری دیں گے، اور جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے حکم کیا ان کے لیے دعا کریں گے، اور جنہوں نے حضور کے بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا حکم دیا ان کا سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میدان بدر میں حاضر ہیں، اور میدان بدر کے اندر وہ جگہ جس جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا، اس جگہ پر یہ مسجد عریش ہے، جس مسجد کے اندر اب ہم نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، جامع مسجد عریش میدان بدر میں۔
نبی پاک علیہ السلام کے غلام یہاں کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ان کے مد مقابل 1000 کفار کا لشکر تھا۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے۔ یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ میری زندگی کا بڑا نازک موڑ آ چکا ہے، تو اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کفار مکہ جو ہے وہ مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہم ڈرپوک نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، پیا ہے تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ جو جہاد کے وقت اپنی کمر دکھا کر، پشت دکھا کر بھاگ جائیں گے، نہیں، ہم بابرکات نے کفر و اسلام کی اس پہلی جنگ کے اندر بے مثال فتح کامیابی اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی، اور ان صحابہ کرام کی امداد کے لیے اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں 4 سپارے میں ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کی مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ تو وہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے وہ جبل الملائکہ پر نازل ہوئے تھے، وہ جہاں کہیں پہاڑ ہے جس کو اس پہاڑ کے اوپر بعد میں حاضری دیں گے، اس پہاڑ کے اوپر اللہ پاک کی ذات نے پہلے 3000 فرشتے نازل فرمائے، پھر 5000 فرشتے نازل فرمائے، 8000 فرشتے جو تھے وہ 313 مجاہدین کے اندر شامل ہوئے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے بے مثل و بے مثال فتح کامیابی عطا فرمائی۔ ظہر کی نماز ریاض الجنہ میں ادا کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ وہاں حضور کی بارگاہ میں اپنی طرف سے، اپنے تمام احباب کی طرف سے سلام پیش کریں گے۔ ہماری طرف سے، ہمارے تمام احباب کی طرف سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر صدیق، السلام علیک یا عمر بن الخطاب۔ تیرے جہاں کوئی نہیں، اس کے وزن پر میں نے یہ نعت لکھی ہے۔ میرے نبی پیارے نبی یا رحمت للعالمین، میرے نبی پیارے نبی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا مرشدی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا مرشدی یا رحمت للعالمین۔ جب یا رحمت للعالمین پڑھا جائے تو سارے مل کے پڑھنا، سب کی آواز بلند ہو جائے، سب کی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ یا سیدی یا مرشدی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا مرشدی، بلند آواز سے یا رحمت للعالمین۔ تم صاحب لولاک ہو، ہر عیب سے تم پاک ہو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے جس کا دعا نہیں۔ تم صاحب لولاک ہو، ہر عیب سے تم پاک ہو،
حضرت حسان بن ثابت کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اس کا ترجمہ اردو میں یہ سن لیں کہ تم صاحب لولاک ہو، ہر عیب سے تم پاک ہو، بے حد ہے ہر شان آپ کی، یا رحمت للعالمین. سب انبیاء کے تم امام، سارے جہاں تیرے غلام، ہر طرف ہے واہ واہ تیری، یا رحمت للعالمین. ہر طرف ہے واہ واہ تیری، یا رحمت للعالمین. یا سیدی یا مرشدی یا رحمت للعالمین. پڑھیے میرے نبی پیارے نبی، یا رحمت للعالمین. قرآن میں رب نے کہا چہرہ تیرا ہے والضحیٰ، ہر طرف تیری روشنی، یا رحمت للعالمین. ہر طرف تیری روشنی، یا رحمت للعالمین. پڑھیے میرے نبی پیارے نبی، یا رحمت للعالمین. یا سیدی یا مرشدی یا رحمت للعالمین.